بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ بھائیو بہنوں، آج آپ کو جادو کی کچھ نشانیاں بتانے جا رہا ہوں۔ میرے علم کے مطابق جادو کی 5 بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو تو جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ بھائیو بہنوں، بہت ہی نامراد لوگ ہیں جو کسی پر جادو ٹونا کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جادو کی سب سے پہلی نشانی، جس پر جادو کیا گیا ہو اس کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، ہر وقت الجھن میں رہتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، اس کا ذہن انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جادو کی دوسری نشانی، جس شخص پر جادو کیا گیا ہو اس کا دماغ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی نے جکڑ دیا ہو، ماتھے پر شدید قسم کی درد رہتی ہے اور ایسے ہی محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے دماغ پر کسی اور کا حکم چل رہا ہو۔ یہی سمجھ لیجئے کہ جو جادو کے موکل اس پر چھوڑے گئے ہوتے ہیں وہ اس کا دماغ معوف کر دیتے ہیں۔ یہی سمجھیے کہ اس کے دماغ پر اپنا قابو پا لیتے ہیں۔ تیسری نشانی جو ہے وہ جس پر جادو کیا جائے اس کے معدے میں خرابی شروع ہو جاتی ہے، نظام ہضم درم برم ہو جاتا ہے، معدے میں گرمی ہو جاتی ہے، کیونکہ جادو کا کام جن موکلوں سے لیا جاتا ہے وہ آگ کے بنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ آگ کے اثرات سے انسان کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب جسم کے اندر گرمی پیدا ہو جائے تو معدہ بھی گرم ہو جاتا ہے، جسم کے اندر خشکی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں ہوا بننا شروع ہو جاتی ہے، اور ہوا بننے کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، ہوا اس کے جسم کے اندر گھومتی ہے اور اس کی طاقت ختم کر دیتی ہے، ہر وقت انسان لاغر ہو جاتا ہے،
اور تنہائی میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو سکون میسر نہیں رہتا، جسم کے اندر خشکی کی وجہ سے اس کی رنگت بھی پیلی پڑ جاتی ہے اور طرح طرح کی نئی بیماریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایسے شخص کو ہجوم پسند نہیں ہوتا، وہ تنہا بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اگر زبردستی کہیں بٹھا لیا جائے تو اس کے موکل اس سے غلط حرکتیں کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جادو کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان پر جادو کیا گیا ہو اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چمک جو ہوتی ہے وہ شیطان کی چمک ہوتی ہے، کیونکہ شیطانی موکل جو ہیں اس کے اندر سرایت کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ جو آنکھوں کی چمک ہوتی ہے وہ چمک اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کرے کہ میری نشانیاں جو میں بتا رہا ہوں ایسا کبھی بھی کسی کو بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ کو شک ہو کہ فلاں آدمی پر جادو ہے تو اس کی یہ علامتیں جو ہیں وہ چیک کریں، دیکھیں کہ وہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کچھ علامتیں اس میں تو نہیں۔ اگر اس میں یہ علامتیں ظاہر ہوں تو اس کو بتانے کی بجائے اس کا علاج کریں۔ جو وظیفہ جو دم آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نہایت ہی مجرب ہے۔ جس شخص پر جادو ٹونے کا شک پڑ جائے تو آپ ایک بڑا ٹب پانی والا لے لیں، اس کو تقریباً آدھے سے تھوڑا زیادہ بھر کے اس کے اوپر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماریں اور جو جادو والا مریض ہے اس کو اس پانی میں بٹھا کر غسل کروائیں۔ صابن لگائیں یا نہ لگائیں، مگر ہر جگہ پر جسم کی ہر جگہ پر 3 مرتبہ پانی پھیرنا ہے اور غسل کے بعد وہ پانی نالی میں نہیں گرانا بلکہ چھت پر بہا دیں، یہاں پر وہ خشک ہو جائے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل 3 دن تک کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے یقیناً جادو ٹل جائے گا۔ اگر کسی نے ٹونا جادو کیا ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، 3 دن یہی عمل کرنے کے بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جادو کے اثرات ختم ہو گئے ہیں۔
اور انسان بہتری کی طرف آ رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو جادو اور ٹونے کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اپنے وطن پاکستان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو، سارے پاکستانیوں کو، ساری امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کی نیک حاجات، نیک تمنائیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔